حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ جا، اور دیکھ کہ اس خط کے بارے میں وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بلقیس ملکہ سبا ایک بزرگ تخت پر بیٹھی ہے اور میں اس کے تخت کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خط کو قبے کے اوپر سے گرا دے۔ غرض کے ہدہد روانہ ہوا اور بلقیس کے قصر کے جھروکے سے خط کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور خوف زدہ ہو گئی اور اپنے لشکر کے رئیسوں کو جمع کیا۔ کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک ذی عزت خط بھیجا گیا ہے۔ علی بن ابراہیم کی روایت ہے کہ مطابق یہ کہا کہ وہ مہر شدہ ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت کے نامے کی بزرگی سے یہ بات تھی کہ اس کے اوپری حصے پر مہر لگائی جاتی تھی۔ غرض کہ بلقیس نے کہا، وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے اور میری تابع فرما بردار بن کر میرے پاس آ۔ بلقیس نے کہا، اے بزرگو، مجھے میرے کام میں مشورہ دو، کیونکہ میں کسی امر میں کوئی ارادہ و اقدام نہیں کرتی جب تک تم کو بلا کر پوچھ نہ لیتی۔ ان لوگوں نے کہا، ہم لوگ قوت والے اور بڑے بہادر و شجاع ہیں، لیکن جو آپ کا حکم ہو آپ کو اختیار ہے، لہٰذا غور کر کے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تابع فرمان ہیں۔ شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ بلقیس کے لشکروں کے سردار 312 تھے جن سے وہ مشورہ کیا کرتی تھی، اور ہر ایک 1000 آدمیوں کا سردار تھا۔ بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی شہر میں فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کے رہنے والوں کو خراب کر ڈالتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور خدا اس کے قول کی تصدیق فرماتا ہے۔ ایسا ہی بادشاہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہی ہے۔ ایسا ہی ان الفاظ آیات کی تفسیر کی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، اگر یہ پیغمبر ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم کو اس سے مقابلے کی تاب نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی تائید خدا پر ہے، اور میں اس طرف ہدیے بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ میرے قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے کہا کہ بلقیس نے کہا، میں ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور وہ میرا ہدیہ قبول کر لے گا، پھر میں سمجھ لوں گی کہ اس میں مجھ پر غالب ہونے کی قوت نہیں۔ پھر ایک صندوقچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا جس میں ایک بڑا موتی اور بڑے قیمتی نگینے تھے، اور اپنے قاصد سے کہا، سلیمان سے کہہ دینا کہ اس گوہر میں بغیر لوہے اور آگ کی مدد کے سوراخ کرے۔ جب وہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور قاصد نے بلقیس کا پیغام دیا تو آپ نے ایک کیڑے کو حکم دیا جس نے دھاگا دہن میں پکڑا اور موتی میں سوراخ کر کے دوسری طرف اس ڈورے کو نکال لیا۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ لوگ اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہیں؟ خدا نے جو کچھ مجھ کو عطا فرمایا ہے اس سے بہتر ہے جو تم لائے ہو، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خود نہال ہوتے ہو۔ اپنے ہدیوں کو لے کر جاؤ اور ان کے پاس واپس جاؤ، میں تو بے شک ان کی طرف کچھ لشکر لے کر آؤں گا جن سے مقابلے کی ان کو مجال نہ ہوگی، اور ان کو ذلت و خواری کے ساتھ شہر کے باہر نکال دوں گا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب بلقیس کا قاصد اس کے پاس واپس آیا، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کی، اس نے سمجھ لیا کہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا اطاعت قبول کر کے سلیمان علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئی۔ چونکہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دے دی